الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے اس بات پر قدرت ہو کہ تیری صبح اور شام اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور دغا نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ پھر فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، یہ بھی میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ دونوں ہی قسم کی سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کو بیش بہا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ظاہری سنتیں مثلاً کھانا پینا، سونا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، اس سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، اس سے نکلنا، جو ظاہری اعمال اور تمدن کے جو اصول ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سب میں پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ پیغمبر کی ظاہری سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور جو شخص سنت پر عمل کرے گا اس کو کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور معیت جنت میں نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ سفر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ کو اس خدمت سے بڑی راحت ہوئی تو فرمایا کہ بولو کیا چاہتے ہو، کوئی فرمائش، کوئی خواہش بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ہم اور آپ ہوتے تو شاید ہم دنیا کی کوئی چیز مانگتے، دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، گھر مکان مل جائے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، اس لیے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو فکر آخرت کی ہوتی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کا مقام تو ہم سے بہت بلند ہے، اور سچے عاشق رسول تھے۔ دنیا میں تو وہ دیکھتے تھے کہ جب ہمیں پیغمبر کے دیدار کی خواہش ہوتی ہے، گھروں سے نکل کے آ کر آپ سے ملاقات کر لیتے، لیکن کل جنت میں جب آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے، ہم تو نیچے ہوں گے، تو پیغمبر کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو ان کو یہ فکر کھائی جاتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہاں یہی درخواست کی کہ میں آپ کا کل جنت میں ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور خواہش کرو، کہا یہی خواہش، بار بار اصرار کیا تو یہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر اب تم میری مدد کرنا کثرت سجود و قیام کے ذریعے سے، یعنی خالی میری اس دعا پر اکتفا کر کے نہ بیٹھنا بلکہ میرے طریقے کے مطابق نماز کی پابندی کرنا، تو تمہیں اس کے نتیجے میں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو باطنی سنتیں اگر ہم ان کی رعایت رکھیں تو بھی ہمیں آخرت کی بڑی عظیم الشان کامیابیاں اور درجات نصیب ہوں گی۔ اب یہ جو سنت ہے نا کہ کسی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ پیغمبر کی باطنی سنت ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس دو اختیار ہیں، یا تو آپ اس تکلیف کے بقدر اس سے بدلہ لیں، لیکن اس میں زیادتی نہ کریں، جتنی اس نے تکلیف دی اتنی آپ اس کو تکلیف پہنچا کر اپنا بدلہ لیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، صبر کر لیں، جو تکلیف پہنچائی اس پہ صبر کر لیں، اس کو دل سے معاف کر دیں، دل میں اس کی کوئی برائی نہ رکھیں۔ فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، بڑا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم ان دو راستوں کو چھوڑ دیں اور تیسرا راستہ اختیار کریں تو وہ تیسرا راستہ دل کے اندر کینہ پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نہ تو آپ بدلہ لے رہے نہ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ دل میں اس کی برائی آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جائے گی۔ تو آپ اپنے خادم کو، اپنے ایک چھوٹے صحابی کو حضرت انس بن مالک کو نصیحت فرما رہے ہیں
اور بڑے پیارے انداز میں کریں، اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا. یہ بڑی محبت کا تخاطب ہے جو پیغمبر نے اختیار فرمایا کہ اگر تم سے یہ ہو سکے صبح و شام تم ایسے ہی گزارو. صبح و شام کا مطلب یہ ہے زندگی کے تمام اوقات، اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہی ہماری ہر روز کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے. یہ ہو رہا ہے انسان کی زندگی. تو مطلب یہ پوری زندگی اگر تم سے یہ ہو سکے تو تم یہ کرنا کہ کسی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ نہ رکھ. آج ہمارا مسئلہ یہ بنا، عورت ہو یا مرد ہو، عورتوں کے اندر ذرا کسی سے کوئی کھٹپٹ ہوتی ہے، دل میں کینہ رکھ کر اس کی برائی، ادھر غیبت ادھر برائی، اور یہاں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش، نقصان پہنچانے کی کوشش. یہی حال مردوں میں کہ جہاں کہیں کسی سے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب اس کے خلاف دل میں کینہ اور حسد پالنا شروع کر دیا، اس کی برائیاں دل میں آ رہی ہیں، بدگمانیاں آ رہی ہیں، اور پھر مجلسوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں موقع مل رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ دل کو کھوٹ سے بچا لو، اگر تم سے ایسا ہو سکے تو ایسا کرنا. یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. کہ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ پیغمبر کے طریقے پر چلے. لہٰذا ہم اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں سے صاف کر لیں، چاہے وہ قرابت دار ہوں یا دوست ہوں، ان کو دل سے معاف کر دیں، اس امید پر معاف کر دیں کہ کل اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا. اللہ ہم سب کو اس طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یا رب برحمتک یا ارحم الراحمین.